اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خزاں کے موسم میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنی ذات ڈھونڈتی ہوں جس پہ کیا مجھے سنسار زمانے نے۔ میں وہ گناہ ڈھونڈتی ہوں نہ ہوں جہاں غم اور یہ ویرانیاں۔ میں اس نگر جانے کی راہ ڈھونڈتی ہوں، مٹانے سے بھی جو مٹ نہ سکا، اپنی ذات پہ لگا وہ داغ ڈھونڈتی ہوں۔ وہ کب سے وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی، سردی کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، مگر اسے کب پرواہ تھی۔ باہر سے زیادہ اس کے اندر کا موسم سرد اور اداس تھا۔ درختوں کے زرد پتے اس کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں موندے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اس شام کے اداس منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ اور جھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے اس کی آنکھیں کھولی۔ نصرت بیگم اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کتنی آوازیں دی ہیں تمہیں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ گود میں سے اپنی ڈائری اور قلم اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ نواز علی کا فون آیا تھا، وہ خالدہ اور اشار کے ساتھ آ رہا ہے، تم گلزارہ بی بی کے ساتھ کھانا بنوا دو۔ جی دادو۔ وہ ان کی ہمراہی میں چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ نصرت بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی، جہاں گلزارہ بی بی پہلے ہی سے کام میں مصروف تھی۔ 2 گھنٹے لگا کر گلزارہ بی بی کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ وہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا۔ جی کھانا تیار ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب تک خالدہ ادھر ہے تم اس کے سامنے کم جانا، بلکہ جانا ہی نہیں۔ تم جانتی تو ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ دادوں نے ہر بار خالدہ کے آنے پر کہی جانے والی بات دہرائی۔ وہ سر ہی ہلا سکی۔ اب جاؤ۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ دل تھا کہ غم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنسو پلکوں پر رکے ہوئے تھے۔ اس نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی، کچھ صورتیں پڑھ کر خود پر دم کیا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں، نواز علی آ گئے تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ باہر جائے ملے ان سب سے، مگر بے بس تھی۔ کھانا کھایا گیا، باتیں ہوئیں اور سب اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر وہ اسی طرح آنکھیں موندے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تو کیا میرے ہونے یا ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوتی؟ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی نصرت بیگم کو لگتا وہ اب نارمل ہے یا ڈھیٹ، اسے کوئی کچھ بھی کہے، برا بھلا کہے، ذلیل کرے، گالی دے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اب نارمل نہیں تھی۔ اسے سب محسوس ہوتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ آنسو آنکھوں سے گرانے کی بجائے دل پر گراتی تھی، وہ بھڑاس نہیں نکالتی تھی، وہ بات دل میں رکھ کر خود کو اذیت دیتی تھی۔
صبح اس کی آنکھ حسب معمول فجر کے وقت کھلی۔ جب تک ذہن بیدار ہوتا وہ بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر واش روم جا کر وضو کیا، سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے گرد گرم شال لپیٹ کر نماز پڑھی اور واپس کمبل میں گھس گئی۔ جسم کو چیر دینے والی سردی تھی، اب نیند آنا مشکل تھی۔ رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سخت بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بور ہونے کی بجائے سائیڈ ٹیبل سے ڈائری اٹھا لی۔ دیا ہمیشہ خود جل جل کر سب کو روشنی دیتا ہے، تو کیا یہ نام کا اثر ہے جو میں بھی جل رہی ہوں؟ مگر مجھ سے کسی کو کیا روشنی حاصل ہوگی؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں دھتکار جانے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہوں۔ آخر کیوں ایک ہی تانا مجھے ملتا ہے؟ کیا قصور تھا میری ماں کا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار اس نے یہ غلطی کی تھی جب خالدہ نے اسے ماں کا تانا دیا تھا۔ اس کی ماں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا رہی ہیں۔ یہ بھی ذلیل کرے گی، آخر نسل تو اسی گندے خون کی ہے۔ اس نے یہ بات جا کر نواز علی کو بتا دی اور ان کے سامنے کھڑی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ بتائیں نا بابا، میری ماں نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اس کا جواب اسے تھپڑ کی صورت میں ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی، مگر تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جاننا تھا آخر ایسا کیا کیا تھا اس کی ماں نے کہ مرنے کے بعد بھی اسے گالی دی جاتی تھی، جس کا نام کا تانا اس کی اپنی ذات پر ایک ایسے داغ کی طرح چپک گیا تھا جو کبھی دھل نہیں سکتا تھا۔ سوچوں کی ڈور کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی، کبھی سلجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور اچھی طرح شال لپیٹ کر باہر آ گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں آ کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خنک ہوا کے تھپیڑے اس کے جسم کو چھو کر گزرتے تو سردی کی ایک لہر پورے جسم میں سرعت کر جاتی۔ گھر کا یہ حصہ اس کا پسندیدہ تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت یہاں پر گزارتی۔ اس حصے میں انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں بس وہ، اس کی سوچیں، اس کی ڈائری اور برگد کا بوڑھا درخت۔ دیا بی بی، گلزارہ بی بی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کالج نہیں جانا کیا؟ میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، ابھی کافی وقت تھا۔ سردیوں میں تو عموماً کلاسیں لیٹ لگتی ہیں۔ مگر وہ ہاتھ مسلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی دادو کیوں اسے جلدی کالج بھیجنا چاہتی ہیں۔ پھپھو اٹھ گئی ہیں؟ اس نے گلزارہ بی بی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی صرف بیگم صاحبہ اٹھی ہیں، آپ ناشتہ لگائیں جب تک میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا بابا سے مل کر کالج جائے، مگر وہی مجبوری اور بے بسی راستے میں حائل تھی۔ بس کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بس اسٹاپ پر اس کے علاوہ ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی تلخ سوچیں اور ٹھنڈی ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس کی نظریں اس سیٹ پر گئیں جو ہفتوں سے خالی تھی، مگر آج وہاں ایک اسمارٹ سا لڑکا بیٹھا تھا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے ہوئے، ہلکے سانولے رنگ کا لڑکا جو کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ مطمئن سی ہو کر بس کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دیا کے علاوہ سبھی افراد موجود تھے۔ دیا نہیں اٹھی ابھی۔ اشار نے بریڈ کو جیم لگاتے ہوئے کہا، کالج چلی گئی ہے، نصرت بیگم نے جواب دیا۔ باقی افراد خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ وٹ؟ مامو جان، آپ کی بیٹی اپنوں سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ رات کو ہمارے آنے سے پہلے کمرے میں گھس گئی اور صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے کالج۔ وہ ناراضگی سے نواز علی کو بتا رہا تھا۔ یہ نہ کہو کہ وہ ملنا پسند نہیں کرتی، اپنے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔
اب بار بار وہ ذلیل ہونے سے تو رہی، نصرت بیگم کی زبان سے کڑوا سچ نکلا جو خالدہ کو سخت برا لگا۔ آپ جانتی ہیں اس کی ماں نے کس طرح میرا گھر اجاڑا؟ اشار نے خالدہ کی بات ٹوکی۔ دیا نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ خون تو اسی کا ہے، گندی نسل کا۔ نواز علی کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بس انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے سامنے اس ٹاپک پر بات مت کیا کرو، گندی نسل کا گندا خون، گلا گھونٹ دو اس کا، مر جائے اور یہ ڈرامہ بھی ختم ہو۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ شعور اور تعلیم ہونے کے بعد بھی جہالت، ماں کی سزا بیٹی کو۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے، دیکھ لوں گی میں۔ خالدہ ہنکارا بھر کر چائے پینے لگی۔ بس آ کر کالج کے سامنے رکی، لڑکے لڑکیاں سب اترنے لگے۔ وہ بھی بیگ اٹھا کر بس سے باہر نکلی اور سب کی ہمراہی میں کالج کے اندر چلی گئی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی۔ سنیے، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھ پر تو ماں کے نام کا لگا دبا نہیں دھل رہا، اور میں نہیں اور ذلت برداشت نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی سخت نہیں۔ جی، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، کتابیں سینے کے ساتھ لگائے۔ کچھ نہیں، وہ واپس مڑ گئی۔ یہ کیا بے وقوفی کر رہی تھی دیا؟ ایک دن ملاقات ہو گئی، پھر روز ملاقاتیں ہوں گی، اور تم جانتی ہو تم اس سے کبھی مل نہیں سکتی۔ پھر بھی دماغ اسے سمجھا رہا تھا، مگر دل اسے برائی پر اکسا رہا تھا۔ دیا، تم اس سے محبت کرنے لگی ہو اور محبت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ملنا نہ ملنا مقدر کا کھیل ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ وہ آنکھوں کی نمی پونچھتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتی رہی۔ وہ کالج سے لوٹی تو بارش کی ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ وہ شاید واش روم سے نکلی تھی اور ٹاول سے ہاتھ خشک کر رہی تھی۔ جی بابا واپس چلے گئے؟ نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا۔ اور پھپھو گاؤں گئی ہے اشار کو لے کر، میں بابا سے مل رہا ہوں۔ وہ واپس باہر کی طرف بڑھی۔ نواز علی کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ وہ بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے تھے۔ السلام علیکم بابا، دیا کی آواز سن کر بازو ہٹایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے واپس آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہاں ہنوز خاموشی دیکھ کر وہ خود بولی، میں رات کو آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی، کیسے ہیں آپ؟ جواب ندارد، سو گئے بابا۔ اس نے نواز علی پر چادر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ کاش بابا ایک بار تو سینے سے لگا لے مجھے، میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روئے، سب کو رلائے، مگر وہ چپ تھی۔ نواز علی کا حال بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر ہر سرد گرم سے بچا لیں، مگر دیا کی شکل کو دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آتی تھی۔ وہ وقت کی ستم ظرفی پر رو رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ غموں کا بوجھ دل پر ڈال رہی تھی۔ دل بھی تھکنے لگا تھا غموں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر۔ حساس لوگ چھوٹی بات کو بھی دل سے لگا لیتے ہیں، وہ بھی حد سے زیادہ حساس تھی۔ عصر کے وقت اشار اور خالدہ بھی آ گئے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی نصرت بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ خالدہ اس سے ناک منہ چڑھا کر ملی تھی، البتہ اشار اس سے باتیں کرنے لگا۔ دیا جاؤ، اسٹڈی نہیں کرنی؟ نصرت بیگم نے خالدہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر کہہ دیا تھا۔ جی دادو، وہ اٹھنے لگی تھی جب اشار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوتی رہے گی اسٹڈی، بیٹھو۔ اشار بھائی، میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ
روحان سی ہو گئی۔ اگر اشعار اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو شاید وہ رونے لگتی۔